میرا احسان کا کوشچن ہے کہ اروا میں یہ زندگی کیا میں نے یہ زندگی جو پائی ہے یہ کیا میں نے اروا میں خود چوز کی؟ اور پھر انہوں نے کوشچن کو ایکسٹینڈ کیا کہ تو جن لوگوں کی زندگیوں میں کم تکلیف ہوتی ہیں یا زیادہ تکلیف ہوتی ہیں کیا وہ بھی وہ خود مانگ کے لاتے ہیں؟ تو کیا اسی طرح استطاعت انسان کی ڈسکس ہوتی ہے کہ استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ تو کیا استطاعت ہم نے وہاں چوز کی تھی؟ تو آپ کے تینوں سوالوں کا جواب ہے ہاں، یس، ہم اروا میں آئی پرسنلی بلیو کہ میں تو نام بھی لے کے پیدا ہوا تھا کہ مجھے ذریعہ ہاشمی بنانا ہے آپ نے. یہ جو ذریعہ ہاشمی، یہ جو عدیم ہاشمی کے گھر میں مجھے تیسرے نمبر پہ بھیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ میں یہ سیٹ آف نالج لے کے اس دور میں آپ کی خوشنودی کے لیے انشاءاللہ یہ کچھ کروں گا. یہ ہم اب آج کی ویڈیو میں جب ہم آگے چلیں گے چیپٹر میں تو میں یہ چیپٹر ڈسکس ہوگا، اس لیے میں آپ کا یا آپ نے اس چیپٹر 2 کا کوشچن کیا ہے. لیکن یہ اچھا ہے کیونکہ ہمارا ایک اور ویڈیو کا لنک اگر ہم ڈال سکیں تو ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے دیکھیے گا پرپز آف لائف، یہ ویڈیو کا لنک جائے گا. اس پرپز آف لائف کے ویڈیو میں جو یہ لنک اوپر کہیں یہاں میرے رائٹ یا لیفٹ پہ آ رہا ہے، پرپز آف لائف کا جو ویڈیو یہ ضرور دیکھیے گا. اس میں نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ ہم اروا میں یہ ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں، یہ وعدہ کر کے آتے ہیں، یہ پوچھ اور ڈسکس کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے زندگی میں دنیا میں آ کے اس زندگی کے ٹائم لمٹ کے اندر آپ کی خوشنودی کے لیے فلاں فلاں کام کروں گا. یہ پھر ہم یہاں آ کے بھول جاتے ہیں. یہ بھولنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مختلف اشاروں سے ہمیں ہماری یاد دہانی کراتے ہیں. ڈیجا ووز، پریمونیشنز، خواب، یہ وہ کانسیپٹس ہیں. یہ ڈیجا وو کب ہوتا ہے آپ کو؟ کہ جب آپ کو اروا کی باتیں یاد آتی ہیں، جب اروا میں آپ نے جو وعدے کیے اور اروا سے دنیا میں آتے آتے اس ڈائمینشن شفٹ میں جو آپ کی انٹری ہوتی ہے. ہماری جو ارواح ہیں، ہماری جو روحیں ہیں، ہماری جو سول ہے، اس کا ایک اپنا انٹلیکٹ ہے. یہ آج ہم چیپٹر 2 میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے کانسٹیٹیوئنٹس کیا ہیں ہماری باڈی کے. اروا کا اپنا انٹلیکٹ، اروا کو سرٹن چیزیں یاد رہتی ہیں. یاد اصل میں اروا کو سب کچھ رہتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم ایک قید میں آتے ہیں، ایک چائلڈ بن کے آتے ہیں ود زیرو سیٹ آف نالج، ایک کلین سلیٹ کے ساتھ آتے ہیں. اور پھر ہم نے آہستہ 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 نالج ایکوائر کرنا ہوتا ہے، ڈیفینیشن سمجھنی ہوتی ہیں، لینگویجز سمجھنی ہوتی ہیں. اور جب ہم ڈیفینیشنز اور لینگویجز سمجھ کے تجربہ اور تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پکچرز بننا شروع ہوتی ہیں، پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو اروا تو اتنے ایڈوانس لیول پہ ڈسکشن کر چکی ہے کہ وہ نالج ٹرانسلیٹ ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. کئی لوگ اسی لیے میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں، جو ہم نے پچھلے کوشچنس کے ایڈریس میں کوشچنس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا نا کہ ایرسٹوٹل نے کیا کہا تھا فلاں نے. یہ میڈیٹیشن میں لوگ جاتے ہی اس لیے کہ وہ اروا کا نالج، اسپرچل کنیکٹیوٹی اتنی لے ہیں اپنی سول کے ساتھ کہ وہ اروا کا وہ انٹلیکٹ جو اس وقت عالم اروا میں تھا وہ انٹلیکٹ ریوائیو کریں، اس کو ٹرانسلیٹ کریں ان دا لینگویجز دیٹ وی انڈرسٹینڈ، اور پھر اپنے پرپز آف لائف کو یاد کر کے کہ میں کیوں آیا تھا، میں کیا وعدہ لے کے آیا تھا، اور ہم اس کے اوپر جڑ جائیں. دوز ہو مینیج ٹو ڈو اٹ آر دوز جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، جو تصوف کے زمرے میں فال کرتے ہیں، جو اولیاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ٹاسکس اپنے اوپر لے کے دنیا میں بار وہاں چکر لگاتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بہت سے ٹاسک اپنے پر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اسپرچل کنیکٹیوٹی سے اپنے اسپرٹ، اپنے سول کا جو انٹلیکٹ ہے، ناٹ اسپرٹ، سوری اسپرٹ ایک انادر کی ورڈ ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اپنی اسپرچل کنیکٹیوٹی سے سول کا انٹلیکٹ ایکوائر کیا، اور جو اروا میں کیے ہوئے وعدے تھے، جو اروا میں جو ان کا انٹلیکٹ تھا، جو ان کی یاد دہانی تھی، وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، اپنی پرسیپشن میں، اور اس کے اوپر زندگی ڈیووٹ کر دی. اٹ از دیٹ سمپل. تو یس، دی آنسر ٹو یور کوسچن از کہ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی چوز کرتے ہیں، اپنی مرضی سے تکلیف اپنے اوپر لیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے اپنی استطاعت وہاں پہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ میں یہ بھی کر جاؤں گا اس وقت، مجھے آپ بھیجیں میں یہ بھی کر جاؤں گا. یہاں پہ آ کے ہم چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ میاں اتنی تکلیف تو نہیں دے دی. تو اللہ میاں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں دے رہے، نہ وہ دیتے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ آپ اپنی استطاعت کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنی استطاعت کو سمجھے ہی نہیں ہیں، آپ نے اپنی استطاعت بھلا دی ہے. آپ اپنی استطاعت کو ڈیولپ تو کریں، استطاعت کے معنی کو تو پہنچے، اس کی گریوٹی کو سمجھیں کہ استطاعت کہتے کسے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا آپ کو تو استطاعت سے 10% بھی آپ کو بوجھ نہیں ملا. آپ نے تو بوجھ اپنے اوپر لینے کا سوچا ہی نہیں ہے. بوجھ لینا سوچیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بوجھ کس کس لیول کا لیا ہے. آپ سے پہلے آپ کے ساتھ کے لوگوں نے، اور آپ کے بعد آنے والے بھی لوگ وہ بوجھ اٹھائیں گے اور بڑے فخر سے اٹھائیں گے.